اس کے بدلے میں یہ لائسنس نہیں دیا جا سکتا اسرائیل کو کہ وہ سارے فلسطینی ختم کر دیں. لیکن ہم نے سنگل کاروائی نہیں دیکھی کہ اسرائیل نے بم کیا ہو کسی ہاسپٹل کو, وہاں پہ حماس کا کوئی بندہ مارا گیا ہو. گیم ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ سے بھی اور اسرائیل کے ہاتھ سے بظاہر نکل رہی ہے, اور وہ مزید فرسٹریٹ ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا. چائنا سی پیک بنانے کے لیے اور ویسٹ جو ہے نا آئی میک بنانے کے لیے یہ آپس میں جو ہے نا کانفلکٹ میں آ جائیں گے. اسرائیل نے ہر چیز کو جوتے کی نوک پہ رکھا, جتنے بین الاقوامی معاہدات. وہاں عمارت ہے یا عمارت نہیں ہے, وہ جو حدود ہیں اس حرم کی وہ مسجد اقصیٰ کہلائے گا. اسرائیل کے شمال کا اور جنوبی لبنان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ ہر روز 1 سے 3 اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں. یہ زائنسٹ ہیں, ان کا ہماری جیوزم سے یا یہودیت سے تعلق نہیں, اس کی پناہ میں نہ آئے. لا تفسدن فی الارض, تم زمین میں فساد مچاؤ گے تو عہد ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا؟ جو چیز اسرائیل کہتا تھا وہی چیز ٹاک آف ٹاؤن بن جاتی تھی, لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. اسرائیلیوں کو بیک فوٹ پہ آنا پڑا. ایک متنازع علاقہ ہے 70 سال سے, وہ آ کے اسے آزادی ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کے, اور یہ کشمیر کا مسئلہ بھی آ کے حل ہوگا غزوہ ہند کے نتیجے, اور یہ دونوں کا ایک ہی وقت میں ذکر ہونا, یعنی یہ سائملٹینیسلی ہوں گے. یہاں پہ بھی ہمیں ٹیررسٹ خطرات ہیں, اور ہم ہیں مہا بھارت, دھرتی ماتا کو مسلمانوں سے پاک کیا جائے. اور وہ یہودیوں کا حق, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیوتا کا ماننے والا ہے اس کا حق. چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, پاکستان کا تو ہے ہی ہے مسئلہ, لیکن وہ چائنا کا مسئلہ بھی ہے. آپ اپنی تیاری پکڑو, آپ کے حصے کا کوڑا مودی کی صورت میں تیار ہے, جو اربوں کے لیے تیار ہے اور ہونے جا رہا ہے, تو وہ ادھر کے لیے بھی تیار ہے. یہ جناب آخری حد ہو گئی ہے. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے کسی کو میزائل مارے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو اللہ کا نظام تو لائیں. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ و تبصرہ کا یہ خصوصی پروگرام جو ہم مسئلہ فلسطین کے اوپر پہلے بھی پچھلے ہفتے ہم نے پوڈ کاسٹ کیا. آج انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھائیں گے سلسلے کو گفتگو کے, اور خاص طور پہ پچھلے ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کافی بمبارڈمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اسرائیل کی جانب سے, جس میں بہت سے نہتے مسلمان اور خاص طور پہ خصوصاً بچے, خواتین اور ایسے لوگ جو اس طرح جنگ میں براہ راست شریک نہیں تھے, ایک عام شہری تھے, اور خصوصاً جو مریض تھے جن کا علاج کیا جا رہا تھا, اس پہ جس طریقے سے ایک بہمانہ طریقے سے تشدد ہمیں دیکھنے کو ملا, اور جس کی مذمت پورے دنیا سے ہوئی ہے, جس میں مسلمان بھی تھے اور نان مسلم بھی تھے. اور اس حوالے سے بہت سے پروٹیسٹ ہمیں دیکھنے کو ملے, خصوصاً مغربی ممالک کے اندر بھی اور جرمنی کے اندر بھی, جہاں مظاہرین کو روکا جا رہا تھا, لیکن پھر بھی مظاہرین فلسطین کی حق میں نکلے ہیں اور اپنی بھرپور آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے. منظرنامہ, عالمی منظرنامہ وہاں کیا بن رہا ہے, اور خصوصاً جو ابھی یو کے اور یو ایس اے کی ایک ہیوی فوجی ڈپلائمنٹ جو ہوئی ہے میڈیٹیرین سی کے اندر, اور اس کے عزائم کیا ہیں, اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں, اس جنگ کے کیا اثرات وہاں پڑیں گے, اور عالمی جو بڑی سپر پاورز ہیں ان کا کیا رول رہے گا, خصوصاً چین اور رشیا کا, کیونکہ اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. تو انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ گفتگو کریں گے, اور اس کا ایک مذہبی تناظر ہے, اس حوالے سے بھی خالد صاحب سے کچھ سوالات ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے. تو میں آغاز کرتا ہوں مہتابئی سے. مہتابئی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور جناب خالد محمود عباسی صاحب ہمارے اس پروگرام میں ہمارے شریک گفتگو رہیں گے. تو مہتابئی کوئکلی ڈیولپمنٹس اور مغربی میڈیا کے اوپر کیا رہا اس کا امپیکٹ, اور سوشل میڈیا کے اوپر کیا سینیریوز چل رہے ہیں, اور کیسے نیریٹیوز کو دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے. فاروق بھائی, اس کو کی جنگ کا دوسرا ہفتہ اختتام پذیر ہو چکا ہے, اور اب ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا ہفتہ شروع ہے. تو اس دوران جو صورتحال ہوئی ہے خصوصاً پچھلے ہفتے کے دوران, وہ تو میجر جو چیز ہے وہ غزہ کے اوپر اسرائیل کی بمبارمنٹ ہے, میسو بمبارمنٹ. ٹھیک ہے. اور جس کو مطلب جتنے بھی عالمی فورمز ہیں, چاہے وہ جنیوا کنونشن ہے, چاہے وار کرائمز کا کنونشن ہے, اس کے اندر اس میں یہ چیز کی جاتی ہے کہ جو بھی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہیں ہاسپٹلس کے, ان کے اوپر جو ہے نا کوئی بمبارمنٹ نہیں ہو سکتی, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں اس کے اوپر نہیں ہو سکتی, سولین آبادی کے گھروں کے اوپر نہیں ہو سکتی. لیکن اسرائیل نے ہر چیز کو جوتے کی نوک پہ رکھا, جتنے بین الاقوامی معاہدات ہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ جو یو این کے چارٹرڈ ہے اس کو کبھی بھی اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا, لیکن اس دفعہ تو بہت کلیئر کھل کے سامنے آیا کہ ہاسپٹل کے اوپر ایک بمبارمنٹ جس کے اندر جو ہے نا 500 سے زیادہ لوگ ایک ہی جگہ پہ ہوئے. 3 ہاسپٹل اب تک جو ہیں بڑے ہاسپٹل وہ اسرائیل کی بمبارمنٹ کا نشانہ بن چکے ہیں, اور تقریباً کوئی 33 ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں
چھوٹے ہیلتھ کیئر یونٹس جو ہے جو اس بمباری کے اندر تباہ ہوئے ہیں. 4100 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے. یہ کل کے فگر ہیں جو منسٹری جو ہے نا ہیلتھ منسٹری نے دیے ہیں غزہ سے. تو جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ 20,000 سے اوپر ہے, اور 1,000 لوگ ابھی تک انہوں نے کل کہا تھا کہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو نکالا نہیں جا سکا ابھی تک. تو اس کے علاوہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو اس بمباری کے نتیجے میں بے گھر ہو چکے ہیں. ان کے گھر یا تو مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں بلڈنگز, یا وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس وقت. اور ٹوٹل جو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ 20 ٹرک صرف اس کو اجازت ملی ہے مصری اتھارٹیز نے. کل یہ گئے تھے جنہیں کراس کر کے رفح بارڈر کو کراس کر کے غزہ کے اندر گئے ہیں مصر کی جانب سے, مطلب امدادی ٹرک تھے جو ریڈ کریسنٹ کی طرف سے وہاں پہ گئے تھے, اور اس میں مختلف ممالک کی امداد تھی. لیکن اس میں کچھ ہاسپٹل سپلائز تھی, اور جو ایک جو ہے ڈاکٹر نے اس نے کہا کہ جو بڑے تعداد میں وہاں سے بھیجے گئے ہیں وہ تابوت اور کفن بھیجے گئے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ میڈیکل سپلائز بہت تھوڑی مقدار میں تھی. لیکن سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت تھی غزہ کو وہ فیول تھا. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پہلے دن جب جنگ شروع ہوئی تھی تو بجلی بند کر دی تھی, اور غزہ کے ہاسپٹلز جو ہیں اس کے اندر فیول جو جنریٹر چل رہے تھے ان کا فیول تقریباً ختم ہو چکا ہے اس میں. تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ ان کو فیول میسر آئے, تو وہ فیول اس میں شامل نہیں تھا. یہ 20 ٹرکس جو اجازت دی گئی ہے تو اس کو شامل نہیں تھا. اچھا 2-3 دن پہلے کی ایک تھی, ایک ڈاکٹر ہیں غزہ سے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس میڈیکل سپلائز اتنی کم ہو چکی ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں قوی یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ سروائیو کر سکیں گے, زندہ بچ سکیں گے. جو لوگ کریٹیکلی انجرڈ ہوتے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ان لوگوں کے کام آ سکیں. زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اتنی شارٹیج ہے وہاں پہ کہ ان لوگوں کو جو معمولی زخمی ہیں ان کو بھی نہیں, اور جو بہت زیادہ زخمی ہیں جن کے بچنے کے چانسز کم بظاہر نظر آتے ہیں ان کو بھی ہم ٹریٹ نہیں کر رہے. صرف ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں جو شدید زخمی ہیں اور ان کے بچنے کے ایک خاصے قوی جو ہے نا وہ شواہد ہمیں نظر آتے ہیں. تو صرف ان لوگوں کو اتنی شارٹیج ہے وہاں پہ. تو آپ صورتحال کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیریٹو کی اگر بات کریں تو نیریٹو میں پسپا ہوا ہے اسرائیل برے طریقے سے. اس نے جتنی چیزیں بھی کی ہیں وہ ہاسپٹل کے اوپر, بمبارمنٹ کے اوپر بھی, جو جس طریقے سے ماضی میں ہم اسٹیٹمنٹ بدلتے رہے, ماضی میں بھی ہوتا یہ تھا کہ جو چیز اسرائیل کہتا تھا وہی چیز ٹاک آف ٹاؤن بن جاتی تھی. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا, اسرائیلیوں کو بیک فوٹ پہ آنا پڑا, اور پوری دنیا کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ مظاہرے شروع ہوئے. اور پھر ایک جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو غزہ کی مزاحمت تھی وہ برقرار ہے آج تک. جو حماس کا عسکری ونگ ہے اس کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا, کل ہی تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا گیا, نزدیکی جو شہر ہیں وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور 2 ہفتے گزر چکے ہیں, اب تک جو واحد ٹارگیٹ انہوں نے ڈکلریشن آف وار جو اسرائیل نے اناؤنس کی تھی نتن یاہو نے, اس میں ایک سنگل ایجنڈا تھا کہ حماس کو ختم کرنا ہے. تو حماس کو ختم کرنے کے لیے نہ انہوں نے کوئی زمینی آپریشن لانچ کیا ہے. اور آخری چیز میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں کے اگر جو تناسب ہے اگر اس کو دیکھیں آپ, تو اسرائیل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کے اس جنگ کے دوران اب تک 300 سے زیادہ فوجی مارے جا چکے ہیں, اور 100 سے زیادہ جو فوجی ہیں انہیں حماس نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف خود اسرائیلی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کی ساری جنگ کے اندر سویلینز تو 4000 سے اوپر مرے ہیں, لیکن جو حماس کے جنگجو ہیں, جو عسکری ان کے ورکر ہیں القسام برگیڈ کے, وہ 100 بھی نہیں ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ 300 اور 100 کا تناسب جو ہے عسکری حوالے سے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ان کی کارروائی تھی وہ ویل ٹارگیٹڈ ہے اب تک. اس پہ بھی تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر حماس کو چاہیے کہ فرنٹ فٹ پہ جائیں, یہ شیلٹر نہ لیں عوام کا. تو پھر مطلب وہ بھی ایک, اس کو ہم کیسے پھر بیلنس آؤٹ کریں؟ نہیں, شیلٹر دیکھیں فرنٹ فٹ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آبادی میں چلے جاتے ہیں تو اس پہ پھر لوگ اٹیک. دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسرائیلی نیریٹو ہے کہ وہ شیلٹر لیتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹلس کا شیلٹر لیتے ہیں, یہ جو ہے نمازبی جو جگہ ہیں ان کا شیلٹر لیتے ہیں. لیکن عملاً یہ ہے کہ کیا کسی جگہ پہ انہوں نے کارروائی کی آج تک؟ یہ 2005 سے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے وہ پمفلٹ بنا کے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور پوری دنیا کے اندر بڑے پاپولر ہوئے
हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन हमने सिंगल कार्रवाई नहीं देखी कि इसराइल ने बम किया हो किसी हॉस्पिटल को, वहाँ पे हमास का कोई बंदा मारा गया हो, या उन्होंने बम किया हो किसी मस्जिद को और वहाँ पे हमास ने कोई हाइड आउट था उसके अंदर वो मारा गया हो। कोई ऐसे एविडेंस जो है ना वो वहाँ से नहीं आए। ये तो उनका नैरेटिव है। बाकी ये है कि जो कार्रवाई की है तो वो तो हमास ने फ्रंट फुट पे जाके की उन्होंने है। 4000 बंदा मार दिया है, ठीक है। तो खुद कह रहे हैं कि उसमें हमास का 100 था, तो अगर हमास उनमें छुपा हुआ था तो 4000 में से 3500 उनके होते, 500 लोग आम होते, तो फिर तो चले वो दावा दुरुस्त समझा जाता है ना। हॉस्पिटल पे अटैक किया, 1500 लोग मारे गए। आप देख रहे हो बच्चे हैं, औरतें हैं, तो इनोसेंट्स हैं। तो अगर वहाँ हमास वाले होते तो वो मारे गए होते। पहली बात तो ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि फ़र्ज़ करें वहाँ से हमास अगर वो फ्रंट पे, कौन से फ्रंट पे, गजा का तो मासरा है, तो वो किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उधर ही रहेंगे ना। जी बिल्कुल सही, ठीक है ना। वो उससे बाहर किधर निकल के जाएंगे। तो और वो इसमें मैं देख रहा था ये अक़वाम मुत्तहिदा का भी एलामिया आया है जो उनके सरबराह का कि इसराइल पर हमास का हमला फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ नहीं बन सकता। मतलब ये अब एक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये चीज़ आई थी। तो खालिद साहब, मैं इस इंसानी अलमिये को मतलब देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले भी काबिज़ हैं इसराइली, ये हम शुरू से बात भी पिछले प्रोग्राम में भी बात की, अभी जिस तरीके से उन्होंने अज़ाइम का इजहार किया है और कहा है कि हम जैसे फ़ौजी इमदाद भी आ गई है और ये बाकी जो आलमी क़ुव्वतों के हैं, तो ये जंग के शोले तो अब बाकी ममालिक के अंदर भी दाखिल हो गए हैं और ये फैलते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की परसेप्शन देखना क्या है, आप दोबारा पढ़ें क्या कहता है अक़वाम मुत्तहिदा, उससे आप इसराइल के अज़ाइम का अंदाज़ा लगाएं। पढ़ें इसे। इसराइल पर हमास के हमला फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ नहीं बन सकता। समझ गए क्या मसला है कि भाई हमास ने हमला किया है, अक़वाम मुत्तहिदा उसे कंडेम करता है, दुरुस्त नहीं मानता है, यानी मैं उसे ट्रांसलेट करूँ अगर तो तशरीह करूँ, ठीक है। उसके बदले में ये लाइसेंस नहीं दिया जा सकता इसराइल को कि वो सारे फ़लस्तीनी ख़त्म कर दे, जिसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ये फोर्सी कर रहा है कि इसराइल ये करना चाहता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम इसी को लेके आगे चलते हैं। ये इसराइल अगर करना चाहता है तो ये उसकी, वो अपनी तो ये कहता है कि मेरी ज़रूरत है क्योंकि मुझे यहाँ से ख़तरा होता है और मेरे शहरी जो है ना, इससे उनकी जानों को ख़तरा है और मैं उन्हें अब एतमाद देना चाहता हूँ कि वो इसराइल में सिक्योर हैं, उन पर कोई कहीं से कोई ख़तरा नहीं होगा और ये इसके बगैर नहीं हो सकता कि मैं इनको साफ़ कर दूँ। ठीक है, आपने इनकी जानें बचानी है तो ले जाएं इन्हें, जाके सरायती में आबाद कर दें, मिस्र में आबाद कर दें, जहाँ कर दें, यहाँ मैं नहीं रहने दूँगा, जब मैं सब ख़त्म कर दूँगा, साफ़ कर दूँगा। ठीक है, ये ऐलान है या नहीं है, कम अज़ कम अक़वाम मुत्तहिदा की ये स्टेटमेंट जो है ना, उससे ये नतीजा निकल रहा है। अब आप सोचें अगर ये होता है, इसे रोक कौन सकता है इस काम से? अक़वाम मुत्तहिदा तो नहीं रोक सकती, अरब ममालिक भी नहीं रोक सकते, शोर कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। रोक सकता है बरतानिया और अमेरिका रोक सकते हैं, फ्रांस रोक सकते हैं, ये जो उसके इत्यादी हैं जिन्होंने दस्ते शफ़क़त उसके सर पे रखा हुआ है, ये रोक सकते हैं, इसके सिवा कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। पहली बात तो ये, यानी रोकने वाली ताकत तो उनके पास है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ चीख चिल्ला सकती है, करारदादें पास कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, और अरब भी सिर्फ चीख चिल्ला सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो हो जाता है तो फिर उसके बाद अरब वर्ल्ड में बहुत बड़ा रद्द अमल पैदा होगा इसका। वो बिल्कुल ऐसा ही रद्द अमल होगा, वैसा ही गुस्सा होगा जैसा इसराइल गुस्सा महसूस कर रहा है हमास के अटैक के नतीजे में। लेकिन ये इस गुस्से को अगर हुक्मरान लेके चलेंगे तो भी जंग है, और हुक्मरान लेके नहीं चलेंगे तो वार विद इन इस्लाम है। फिर वो शहरी उठ के, अवाम उठ के अपने हुक्मरानों का धड़न तख्त कर दें। और बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। ठीक है, मुजाहरे नहीं, फिर वो मुतशद्दिद मुजाहरे होंगे, फिर वो सारा कुछ होगा, फिर मलेशियाज बनेंगी। फिर ये जहन में रखें कि हमने ये पिछली दफ़ा कंक्लूड किया था कि ये तो असल में तो ये सारी तिजारती जंग है जिसको मजहबी रंग दिया गया है। ये क्रूसेड्स के ज़माने से तिजारती मसला है, वो बनाया इसी मजहबी गया है। ठीक है, तो अब इसको ये बात समझ लीजिए कि फिर दुनिया में माशी ताकत कौन है? किन दो माशी ताकतों का टकराव है? चाइना बढ़ रहा है जी 2030 में सबसे बड़ी माशी ताकत, अमेरिका एग्जिस्टिंग जो है ना वो माशी ताकत है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा चाइना बने, तो उसने सीपैक का रास्ता ब्लॉक करना है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो वो पहले तो यहाँ से किया था, अब वो वहाँ से करने की कोशिश करेगा, ये शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो चाइना भी तो कुछ करेगा। ठीक है, चाइना भी कुछ करे, रूस भी कुछ करेगा। वो G20 वालों का तो खाता हो गया ना ख़त्म,
वो जो इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर साहब जो थे ना, वो तो इसमें वैसे IMEC जो CPEC के मुकाबले में आ रहा है। हाँ जी, वो तो चूंगे में गया, CPEC को भी खालिया निशान लग गया। तो ये तो जब तक अमन नहीं होगा तो ये हो नहीं सकता। तो अमन अब आगे नज़र नहीं आता। ये सारी पावर्स अपने इस इंटरेस्ट में, चाइना CPEC बनाने के लिए और वेस्ट जो है ना ये कौन सा ये IMEC बनाने के लिए, ये आपस में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। मुसलमान उनके आगे जो है ना वो होंगे प्रॉक्सीज होंगी, और जो अंदर का भी क्लैश है, शिया सुन्नी क्लैश है, अरब अजम क्लैश है, ये फिर इस्तेमाल होगा इन सुपर पावर्स के मफाद के लिए या उसके लिए। तो यानी ये एक तरह से वो नक्शा बन रहा है जो हम अहादीस में अल-मलखमतुल उज़्मा या वो जो दौर फितन की जो हदीसें हैं, या जैसे क्रिश्चियन लिटरेचर में आर्मगेडन या हरमजदून जो है, या थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो जो लोग इस चीज़ की अंदाज़ा बयान कर रहे हैं, तो वो यानी इस एक ऐसे विशेष सर्कल में नो इंसानी आ गई है कि ये वहाँ तक जा सकता है। अच्छा, और जिस तरह आपने बताया ना कि इतनी बड़ी जो है ना वहाँ पे पाइल अप हो रहे हैं यानी मेडिटेरियन में, तो ज़ाहिर है उसके मुकाबले में रूस भी कुछ करेगा, चाइना भी कुछ करेगा। और वैसे तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुपर मानी जाती है, लेकिन इस अरसे में चाइना ने क्या कुछ बना लिया है, वो तो जब जंग होगी तो जाहिर होगा ना। दूसरी खालिद साहब एक चीज़ ये है कि ये जितनी भी डिप्लॉयमेंट है मेडिटेरियन सी या बहरा रोम के अंदर, तो क्या ये गज़ा के खिलाफ है? नहीं, गज़ा तो बहुत जो है ना वो 2 मिलियन लोगों का एक छोटा सा खित्ता है। ये वो मुझे असल में ये सारी चीज़ देख के ना तो एक वो पुराना वक्त याद आ गया। स्कूल में होता है ना, जब आपस में कुछ हो जाए तो फिर छुट्टी के वक्त होता था कि जी छुट्टी के वक्त देखेंगे, लेकिन उसमें ये बाकायदा थ्रेट एनालिसिस किया जाता था कि भाई इसके साथ लड़ाई होगी तो इसके तरफ से कौन आएगा। अब जो कौन आएगा तो उसको कौन न्यूट्रल करेगा, तो उसको बता दिया जाता था यार मेरा शाम को मैच पढ़ना है तो तुम ज़रा उधर मौजूद रहना। वो लड़ाई में हिस्सेदार नहीं होता था, वो आपका जो है ना वो साथी है, हवारी है, लेकिन वो उधर उसकी प्रेजेंस होती थी कि कोई किसी और ने मदाखलत की तो मैं मौजूद हूँ। तो ये वो चीज़ है कि भाई तो जब तक फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है तो ये जहाज़ खड़े रहेंगे, ये फ़लस्तीनियों के लिए नहीं आए, लेकिन किसी और ने मदाखलत की तो हम खड़े हैं। तो वैसे मेहताब भाई इसमें आप देखें तो ये चीज़ें तो गज़ा और फ़लस्तीन से बाहर ऑलरेडी जा चुकी हैं। इसमें 2 सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। एक तो इनके जो अटैक्स हैं इसराइल के, उन्होंने सिर्फ गज़ा में नहीं किए बल्कि लबनान में उनके बॉर्डर पे भी हुए हैं और इजिप्ट के बॉर्डर पे भी हुए हैं। उसकी तरफ से बयानात भी हैं, उनकी तरफ से थ्रेट्स भी हैं। सेकेंडली जो इसमें सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, जो ज्यूज़ जिसका हमने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जो उसके असली यहूदी हैं, उनके जो प्रोटेस्ट वेस्ट के अंदर और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर वो देखने को मिले, और उनकी कुछ तकरीर है। एक वीडियो आपने भी शेयर की हुई थी ट्विटर के ऊपर, और वो मतलब हिला देने वाली तकरीर है। जिस तरह उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं कि इनका ये ज़ायनिस्ट है, इनका हमारी ज्यूइज़म से या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहूदियत से ताल्लुक़ नहीं, इसकी पनाह में ना आए। इन 2 चीज़ों से लग ऐसे नहीं रहा कि ये मामला थोड़ा सा इजराइल के हाथ से निकल रहा है कि वो जिस पहले मजहबी नैरेटिव पे खेलता था, अब उसके पास वो जवाब भी बाकी नहीं बच रहा। जी, दोनों चीज़ें बिल्कुल आपने दुरुस्त कही हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि हिजबुल्ला जो है उसका सर्वाइवल इसी में है कि गज़ा में हमास की मज़ाहमत बरकरार रहे। देखिए, दोनों तरफ इज़राइल जो है, एक तरफ तो ये इलाका है जो गज़ा का, ये भी इज़राइल के ज़ेर कब्ज़ा रहा और उन्हें छोड़ के हटना पड़ा हमास की वजह से, और इसी तरह जनूबी लबनान का जो इलाका है वो भी इज़राइल के ज़ेर कब्ज़ा था और फिर हिजबुल्ला की वजह से उसे छोड़ के पीछे हटना पड़ा है। और ये दोनों को अगर आप देखें तो इनका जो पावर गेन का स्ट्रक्चर है या पावर गेन करने का जो एरा है, वो उस वक्त है कि जब ये दोनों ने बैक वक्त जो है वो एक उठान ली थी। ये 2000 के बाद का जो है सूरत हाल थी कि जिसमें ये दोनों आए और इन्होंने फिर किया, और फिर मतलब जो सेटलर्स थे वो गज़ा से निकले, अल-फतह वहाँ से निकली और ये इलाका पूरा इसके पास आ गया और जनूबी लबनान के ऊपर पूरा हिजबुल्लाह का कंट्रोल हो गया। तो ये दोनों का मौजूद रहना एक दूसरे की ज़मानत है। और अभी भी हमने देखा कि जब ये जो है गज़ा के अंदर
جو جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے حزب اللہ نے لیا. انہوں نے جتنی بھی بارڈر پوسٹ تھیں ان کی, مطلب ان کی جتنی اسپائنگ ٹیکنالوجی تھی, وہ ہائپر جو کیمرے انہوں نے لگائے ہوئے تھے ان کو نشانہ بنایا, اور مسلسل ان کی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں, ان کو کیا. اور یہاں تک کہ اسرائیلی چینل ہے ہبرو کا, اس کی ایک رپورٹ تھی, اس نے کہا کہ یہ جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ مطلب اس انداز میں اس کو بیان کر رہا تھا کہ ہم غزہ کی بات تو بہت کر رہے ہیں, لیکن جو شمال کا, اسرائیل کے شمال کا اور جنوبی لبنان کا جو بارڈر ہے, وہاں پہ ہر روز 1 سے 3 اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں, اور اس کا کو کہیں ہائی لائٹ بھی نہیں ہو رہی ہے چیز اتنے بڑے پیمانے پہ. مطلب یہ کہ وہ حزب اللہ کر رئی ہے, وہ حزب اللہ کو انگیج کیا جا رہا ہے, مطلب انگیج کیا جا رہا ہے. اصل میں جو بات متابع کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ یعنی حماس کا خاتمہ حزب اللہ کے خاتمے کی شروعات ہوگی. وہ اپنی سروائیو کی جنگ وہ اس چیز کو پہلے سے دیکھ کر, تو وہ ابھی اس میں آنا ان کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ حماس ختم ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں مل کے جب اسرائیل کو انگیج رکھیں گے تو دونوں کی ایگزسٹنس ہے اس میں. اور دیکھیں حزب اللہ کی طرف سے یہ بڑے اوپنلی بیان آیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوجوں نے جو ہے نا حماس کے اندر داخل ہوئی تو ہم بھی یہاں سے گراؤنڈ اٹیک کر دیں گے. اور یہ ان کی, میں پھر اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری ہے, وہ کریں گے. اور پھر حزب اللہ جو ہے وہ پراکسی ہے ایران کی. صحیح. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایران, شام اور اس کے ساتھ یمن, اور یہ جو سارا کا سارا ایک جو ہے نا کریسنٹ جو بن رہا ہے, وہ اس سارے کریسنٹ کے اندر جو کیا کہتے ہیں ایرانی انوالومنٹ ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ حزب اللہ بنتی ہے. اگر یہ حزب اللہ وہاں سے ناکام ہو جاتی ہے, ایلیمنیٹ ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ وہاں تک نہیں رکے گا بلکہ یہ ایران تک پہنچے گا. اور پھر ایران کے پیچھے رشیا اور پھر نہیں, مطلب رشیا کو چھوڑ دیں آپ, اس طرف بھی نہ جائیں, صرف اسی تک ایران تک ہی رہے. ایران کے اس کو یہ سمجھے نا, ایک بات سمجھیں کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ معاشرے میں ایک توازن ہوتا ہے, وہ توازن ہوتا ہے جی مزدور کتنے ہیں, سرمایہ دار کتنے ہیں. اگر سارے ہی امیر کبیر ہو جائیں تو یہ چھوٹے کام کون کرے گا, سارے ہی غریب ہو جائیں تو وہ مزدور کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی, مزدوری ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا. تو ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا بیلنسڈ سوسائٹی, اس کے اندر یہ پیشہ ورانہ خدمات کا بھی ایک بیلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی طرح ڈیموگرافی کا بھی ایک بیلنس ہوتا ہے, جس کو آپ اگر آپ وہ کر دیں گے نا ڈسٹرب, تو فساد پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو سوشل گروپس بن جاتے ہیں, یہ جو اس طرح کے گروپس بن جاتے ہیں, یہ مل کے ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں, بیلنسنگ فیکٹر بن. ہاں, ان میں سے اگر آپ کسی ایک کو ایلیمنیٹ کرنے کے چکر میں پڑیں گے نا, تو وہ دوسرے کو اپنی موت پہلے ہی سے نظر آنے, یعنی وہ بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی اسرائیل اگر فلسطینیوں کو بالکل ختم کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے یا حماس کو, تو یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوگا جو پھر بہت دور تک جو ہے نا اس کو لے کے جائے گا. یعنی جیسے ابھی ایران کی بات کر رہے تھے, تو ایران کے پیچھے پھر اب دیکھیں نا چائنا کا انٹرسٹ ہم بیان کر چکے ہیں, روس کا انٹرسٹ بیان کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ جیسے آج اسرائیل ایک فرسٹریشن محسوس کر رہا ہے, تو جب کسی اور کی کسی پراکسی کو کوئی وہ زد پہنچے گی تو وہ فرسٹریٹ ہوگا. تو یہ بٹی اب جو ہے نا بجھتی نظر نہیں آتی. مطلب یہ صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گا. نہیں, اس میں ایک فیکٹر اور جو ہے نا اس میں انکلوڈ کر دیں کہ اچھا یہ جو شیعہ جو سرکل ہے, چونکہ وہ ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت پورے اس کے اندر, چاہے وہ لبنان میں ہے یا حماس میں ہے, کھلے عام اوپنلی کر رہا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عرب سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ آ رہا ہے. کہ وہ اپنے حکمران جو ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا آگے بڑھ کے بول رہے ہیں, اور ہماری طرف سے اسرائیل کو سپورٹ جا رہی ہے, اور ہم اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, یا اس کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو یہ اس پوری عرب سوسائٹی جو ہے جو فلسطین مسئلے کی اپنے آپ کو ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کسٹوڈین سمجھتی ہے, اور پھر اسلام کی بھی کسٹوڈین ہے. عرب تو وہ ہے, ان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے, سارا کچھ ہے. تو ان کے اندر جو فرسٹریشن لیول ہے سوسائٹی کا, وہ دن بدن اس پیک پہ جا رہا ہے کہ جس کو شاید کسی وقت وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ کے وہ ہو جائے جو خالد صاحب پہلے بات کر رہے تھے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے. لیکن ترکی فیصل نے جو آپ نے مجھے ویڈیو سنائی تھی, وہ تو ڈفرینٹ نیریٹو, وہ تو سارا ابھی تک تو وہ سپورٹیو ہیں اسرائیل کے. دیکھیں حکمران تو سارے سپورٹیو ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عرب ممالک کے اندر چونکہ بادشاہتیں ہیں ساری کی ساری,
کہیں جمہوریت نہیں ہے، یہ عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو انہیں اپنے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی چاہیے وہاں پہ، جو ان کی کے پاس جو سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کی پرسیپشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چاہیے. اور دوسرا جو اسرائیل کا ویسٹ میں انفلوئنس ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مطلب یہ جتنے ہم نے کہا کہ وار کرائم بھی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں. تو بھائی ان کے اوپر جو ویسٹ سے اعتراضات آتے ہیں، وہ سعودیہ ہے یا اس کے اوپر انسانی کے اور حقوق انسانی کے، خواتین کے حقوق کے، آزادی اظہار کے، جتنے بھی پیرامیٹرز مغرب کے بنائے ہوئے ہیں ان سب میں یہ سب سے جو ہے نا وہ فوکل پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلی زد پڑتی ہے. تو اس جو ہے نا پرسیپشن کو، وہ چاہے وہاں کی مقتدر قوتیں ہیں یا رولنگ ایلیٹ ہے ویسٹ کی، اس کے اندر یا عوام کے اندر، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں اسرائیل کی سپورٹ چاہیے ہے. اس لیے یہ جاننا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. لیکن جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں عوام جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے اینٹی اسرائیل ہوتی جا رہی ہے، اور ہر روز کے ساتھ وہ تناسب بڑھ رہا ہے. اور سوشل میڈیا سے تو چیزیں دیکھیں نا، اب وہ حقائق کس طرح لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، ایک ایک فرد کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ اب اسٹیٹ کا تو کنٹرول ہی اس طرح نہیں رہا کہ جیسے پہلے وہ میڈیا پہ کنٹرول کر کے خبریں چھپا لیتے تھے، وہ چیزیں ہائیڈ ہو جاتی تھیں. خالد صاحب، آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک چیز کہی تھی کہ یہ ایک واقعات انسیڈنٹلی ہو گئے، لیکن اس میں ایک تکوینی امر ہے. اچھا، وہ امر ہمیں اس کی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ گیم ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ سے بھی اور اسرائیل کے ہاتھ سے بظاہر نکل رہی، اور وہ مزید فرسٹریٹ ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا. دوسری طرف وہ جو اس کا مذہبی نیریٹو تھا کہ ہم اس کے کسٹوڈین ہیں اور ہم اس کے جائز حقدار ہیں، اور فلسطین جو ہے وہ گویا مطلب وہ ایسے وہ ہیں جیسے وہ ناجائز طور پہ آباد کار ہیں اور ہمیں ادھر سے ان کو بے دخل کرنا چاہیے. تو اس نیریٹو کے تناظر کے اندر کچھ بحثیں ہمارے علاقے میں بھی یا ہمارے اسلامسٹ کے اندر بھی جاری ہیں، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ بیت المقدس، پہلا سوال تو یہ کھڑا کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. مسجد اقصیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف سفر کیا تو مسجد اقصیٰ اس ٹائم موجود ہی نہیں تھی. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے اصل متولی اگر کنسیڈر کر بھی لیا جائے تو اس کے اصل متولی بنی اسرائیل ہی ہیں. تو مسلمانوں نے تو ان پہ قبضہ کیا، مسلمانوں نے ان سے لیا، ہتھیایا، تو اس کے جائز وارث وہی ہیں. تو مسلمان تو گویا پرتشدد ہیں اور مسلمان تو غاصب ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، ان کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پہلے تو خیر مسجد کے تصور کو سمجھ لیجئے، اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی ایک ہمارا آج کا تصور ہے جس میں ہم مسجد سمجھتے ہیں عمارت کو، جبکہ مسجد کا اوریجنل جو مفہوم ہے وہ ہے سجدے کا وقت یا سجدے کی جگہ. اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کو اپنے لیے مسجد قرار دیا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ پوری زمین مسجد ہونا، یعنی آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن عمارت تو ہر جگہ نہیں ہوتی مسجد کی، نہ یہ ہر جگہ مسجد کے حکم میں ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو مسجد اقصیٰ کا مطلب لفظی ہوگا دور کی مسجد، اقصیٰ، ہاں، دور کی مسجد، ٹھیک ہے. اب مسجد اس معنی میں لیں وہ جیسے پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے، تو جو حدود حرم ہے دونوں جگہوں کی وہ مسجد کہلائیں گے. جیسے بیت اللہ ہیں تو ایک تو خانہ کعبہ ہے جس کے اندر اس وقت بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باہر پھر مطاف ہے جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں. اس کے باہر وہ جگہ ہے جسے آج ہم مسجد حرام کہتے ہیں، وہ بلڈنگ ہے، وہ جو بلڈنگ ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت تو یہ بلڈنگ نہیں تھی. تو اگر مسجد عمارت کا نام ہے تو اس وقت تو کوئی اس طرح کی عمارت خود بیت اللہ کے آس پاس بھی موجود نہیں تھی. تو مسجد حرام کیا شے ہوئی پھر؟ تو مسجد حرام اصل میں حدود حرم ہے. ایک ہے میقات جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں، وہ اور حدود ہیں. لیکن ایک ہے حدود حرم، جیسے وہ جو بعض لوگ عمرہ نہیں کرتے، جو مسجد عائشہ سے باندھ کے آ جاتے ہیں، ادھر وہ عرفات سے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ حدود حرم ہے. یہ جو حدود حرم ہے یہ ہے مسجد حرام، جس کو اللہ نے امن کا گہوارہ قرار دیا ہے نا. یہاں پہ کوئی وہ نہیں، یہ حدود حرم ہے. اس کے اندر وہ کوئی فساد نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، وہ جو آیات آئی ہیں. تو یہ مسجد کے حکم میں ہے. بے شک عمارت نہ ہو، جو عمارت ہے وہ بھی نہ ہو، یہ مسجد حرام ہے. اسی پر قیاس کر کے آپ مسجد اقصیٰ سمجھ لیں، وہاں عمارت ہے یا عمارت نہیں ہے، وہ جو حدود ہیں اس حرم کی وہ مسجد اقصیٰ کہلائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو دور کی کوڑی لائی گئی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ آسمان پر ہے،
یہ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا اس پہ تو وہ آیت کو انہوں نے مستاق بنایا نا، گویا کہ یہ سفر معراج کا تھا. معراج کا تھا، لیکن یہ ہمارے ہاں تواتر سے یہ رائے موجود ہے امت کی کہ یہ سفر دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے، اسراء اور معراج. اسراء اور معراج. اور یہ جو اس کے لیے صیغہ استعمال کیا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اسراء جو ہے وہ آسمانی سفر کو نہیں کہتے، زمینی سفر کو کہتے ہیں. اور اس اسراء کے اندر سفر وہ جو زمین پر کیا جائے اور رات کو کیا جائے. یہاں لیل کا لفظ نہ بھی لایا جائے تو بھی اسراء کے اندر رات کا سفر ہی مراد ہوتا ہے. اچھا. اور یہ یعنی اور جگہوں پہ جیسے بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا فاسر بعبادی لیلا، آپ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جائیں. اور جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ جو ہے نا وہ چلے جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا تھا، یہی فعل استعمال ہوا تھا. یہاں حضور کے لیے استعمال ہوا، اللہ لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات یہ بیت اللہ سے بیت المقدس. تو یہ یعنی ایک تو یہ بات ہوئی. اس میں ذرا تھوڑا آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ایک مضمون ہوتا ہے نا، کوئی بھی آپ کو اگر فرض کریں لغوی اعتبار سے آپ کے پاس ایک سے زیادہ معنی ہوں تو آپ سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ یار یہاں اس کا معنی کیا بنے گا. تو اگر آپ قرآن مجید کی جس صورت میں یہ ذکر آیا ہے اس میں چلیں تو سب سے پہلے وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اگلی بات کیا آئی؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. بنی اسرائیل کا ذکر آیا. تو بنی اسرائیل بیت المعمور میں تو نہیں رہتے تھے، وہاں فرشتے رہتے ہیں. بنی اسرائیل تو اس زمین والے بیت المقدس میں رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو بھی مطلب کیا نکلا کہ یہ وہی جو امت جس بات پر مجتمع ہے مراد وہی ہے. کوئی نیا جو آپ نے پھلچڑی چھوڑی ہے وہ اس میں آ کے فٹ نہیں ہوتی، سیاق و سباق میں فٹ نہیں ہوتی. لغوی مفہوم سے بھی اور اس کے سیاق و سباق. اچھا سیاق و سباق یہاں رکتا نہیں ہے، آگے چلتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ یعنی یہ بنی اسرائیل ہے نا جو وہاں پہ جن کا آپ حق بات کر رہے ہیں. آپ نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا تھا نا، تو بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی اللہ نے. وہ جن کا آپ حق کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے انہیں اس وقت بتا دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں یعنی اس اب الارض کا مطلب وہی الارض المقدس ہوگی، اس کے اندر تم فساد کرو گے مرتين 2 مرتبہ، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی کرو گے. تو پھر اس کا لازمی نتیجہ تمہیں مار پڑے گی، یعنی اس زمین سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے. اب یہ اہم بات ہے کہ کیوں نکال باہر کیے جاؤ گے. بیسیکلی دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی وہ دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، ایک اولاد کو انہوں نے یہ والا حصہ دیا تھا، ایک اولاد کو وہ والا حصہ دیا تھا. جیسے آج ہم کہیں ابا جی کا ایک گھر جو ہے نا بیریا ٹاؤن میں تھا، ایک گھر بیریا انکلیو میں تھا، بڑے بیٹے کو بیریا انکلیو میں دیا، چھوٹے بیٹے کو بیریا ٹاؤن. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کو حجاز میں، ایک کو جو ہے نا وہاں شام میں. تو یہ والی وراثت تھی. اس کا نتیجہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم. انبیاء کی یہ وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے. انبیاء کی وراثت کتاب ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں، توحید ہوتی ہے، یعنی وہ تعلیمات ہوتی ہیں، ان کا مشن ہوتا ہے. یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. وہ حضرت زکریا نے جو دعا مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے جو ہے نا ولی عطا فرما، وہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ سے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. میں تو بڈھا ہو گیا، میں جانے والا ہوں، لیکن میں آپ سے دعا کر رہا ہوں. اور میری وامرأتی عاقرن، بیوی میری بانج ہے، یعنی اولاد مانگ رہے ہیں. تو اب وجعل لی ولیا من لدنک، اپنے پاس سے ولی عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی آل کا بھی وارث ہو. اب یہ کون سی وراثت ہے؟ یعنی وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے مشن چلا رہا ہے اس کے وارث ہو. تو ابراہیم علیہ السلام، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا اور انہیں توحید کے یہ مراکز بنائے اور اس کے لیے انہوں نے بے بہا قربانیاں دیں، جس کو آپ وراثت کہتے ہیں. وہ ہر وراثت قربان کی، مطلب رشتہ داریاں قربان کی، جگہ چھوڑی، وطن چھوڑا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے سے جو ہے نا باغ کوئی دریغ نہیں کیا. ہر وہ شے جیسے دنیا وراثت کہتی ہے اس پر چھری چلائی. تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بناؤں گا. اب انہوں نے کہا من ذریتی، یہاں سے بات چلائے نا، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا ظالموں سے کوئی عہد نہیں ہے. اب اگر اللہ کا کوئی عہد ہے بنی اسرائیل سے، تو جب تم لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، تو عہد ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا؟
اور جب قرآن نے بار بار کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو اللہ راہیاب نہیں کرتا ہے، تو کیا کہا کہ اب یہ ظالم ہیں، تو ظالم ہے تو ابراہیم کے ساتھ عہد ہی ان کا ختم ہو گیا. تو جب ابراہیم سے عہد ختم ہو گیا تو ابراہیم کا جائز وارث کون ہے؟ تو بتایا ما کان ابراہیم و یہودین ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ مسلم تھے، حنیف. اچھا، یہ سورہ بقرہ میں اس کو یہ بھی بتایا کہ یہ مسلم ہونا ہی اصل میں، یہ یہودی ہونا ٹیڑھ ہے، یہ انہوں نے نکالا ہے، یہ الہاد ہے جو انہوں نے اسلام کے اندر سے نکالا ہے. یہ نئی شناخت پیدا ہاں، نئی شناخت پیدا کی ہے، اپنی مرضی کی شناخت. میری قوم میری مرضی، نام بھی میرا، ٹائٹل بھی میرا، یہ اللہ کا دیا ٹائٹل نہیں ہے، یہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے. کیوں؟ یہی اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ فرما بردار بن، اسلام والا مسلمان بن، قال انی اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں سارے جہانوں کا رب کا. ووصی بہا ابراہیم و بنیہ، اسی کی وصیت ابراہیم نے بیٹوں کو کی. یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی. تو یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، تو یعقوب کی یہ وصیت کدھر گئی جب یہودی ہو گئے؟ تو ٹھیک ہے، تو ظالم بھی ہو گئے اور مسلم بھی نہیں رہے. تو اب ابراہیم والا کون ہے؟ تو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، تو ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی. اگر یہ ابراہیم کے پیروکار رہے یہودی نام سے یا نصرانی نام سے تو پھر بھی کوئی گنجائش ہم ان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں وقتی طور پر، محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد نہیں، اس سے پہلے. اور ابراہیم کے قریب تین تو یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ لوگ ہیں. تو اگر ابراہیم کی وراثت ہے تو پھر اس کا حقدار ازرو قرآن کون بنے گا؟ یہ میں کوئی جو ہے نا دنیا داروں کو دلیل نہیں دے رہا ہوں، میں دین داروں کو دلیل دے رہا ہوں، جو قرآن کو منزل من اللہ مانتے ہیں ان کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. تو ازرو قرآن بات صاف ہو گئی کہ ابراہیم کی جو بھی وراثت ہے اس وراثت کا حقدار ظالم نہیں ہوگا. تو ظالم کون نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ جو ہیں وہ ظالم نہیں ہیں، یا والذین آمنوا معہ جو ان پر ایمان لائے وہ ظالم نہیں ہیں. یہودی ظالم ہو چکے. یا آگے چلیں اس کے، یعنی یہ تو بات ہو گئی پرانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے حضرت مسیح، بلکہ 650 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں. وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، یہی بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے. سب نے ان کو کا انکار کر دیا اور بس پڑتے سولی چڑھا دیا. وہ بھی اسی مشن پہ تھے. اسی مشن پہ تھے. اب آپ سوچیں ابراہیم کا وارث کون تھا؟ حضرت عیسیٰ اس دور میں. عیسیٰ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا تو وہ اس وراثت کا ان کا کوئی حق باقی رہا؟ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ تھا، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ 12 بندے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو باقی بنی اسرائیل نے کفر کر دیا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اکثریت نے کفر کیا، یہ 12 بندے ایمان لائے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو جو ایمان لے آئے تھے وہ 12 ان کو ہم نے مدد پہنچائی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب آ گئے، لیکن 300 سال بعد. ٹھیک ہے نا، جب پوری سلطنت روما کرسچن ہو گئی تو وہ غالب آ گئے. یہودیوں کو وہ پہلے ہی نکال چکے تھے، 70 عیسوی میں نکال چکے تھے رومی، لیکن جب مشرک تھے. اب وہ سارے عیسائی ہو گئے تو گویا یہ اس چیز کے حقدار ہو گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں ان کا حق بن گیا. تو مسلمانوں نے تو یہودیوں سے لیا نہیں، مسلمانوں نے لیا عیسائیوں سے. تو اگر کسی کا حق بھی بنتا ہے، اگر کوئی دعوے دار بن کے کھڑا بھی ہو سکتے تو ہوں تو عیسائی کھڑے ہوں. ان کا تو حق ہی نہیں رہا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد. یہ تو وہ دلیل ہو گئی جو ہم قرآن مجید کی روشنی میں دے سکتے ہیں. عیسائیوں کا کیوں نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہودیوں کا تو بالکل ہی نہیں. اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف. اگر آپ دین کو، قرآن کو، روایت کو ایک طرف رکھ کر صرف جو دنیا کے ہمارے سیکولر بنیادیں ہیں ان پر دیکھتے ہیں تو پھر قدیمی باشندے کا حق ہونا چاہیے، سن آف دا سوائل کا حق ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام مہاجر تھے، وہ تو عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے. فلسطینی تو سن آف دا سوائل ہیں.
ایک بات. دوسری 5000 سال کی معلوم تاریخ میں بنی اسرائیل ان کا جو قبضہ رہا ہے اس علاقے پر وہ سارا 1100-1200 سال بنتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتا. باقی تو ڈائسپورا میں ہے. باقی ڈائسپورا ہے. اصل میں پہلے بھی نہ آئے تو پھر اس کے بعد چلے گئے مصر, چلے گئے ادھر رہے, ادھر سے واپس آئے, پھر نکالے گئے, پھر اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی, پھر عراق میں جا کے تو جو ہے نا وہ یہ کچھ 6 لاکھ مارے گئے, 6 لاکھ غلام ہو گئے, یہاں یہ علاقہ خالی ہو گیا. پھر واپس آئے تو اس کے بعد وہ آ گئے, رومی آ گئے, انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا. تو ان کا جو دورانیہ بنتا ہے اس علاقے کا وہ 1200-1500 سال کر لو, تو فلسطینیوں کا تو کوئی مسنگ جو ہے نا لنک ہے ہی نہیں, وہ تو کنٹینیوسلی 5000 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. صحیح. تو اس دلیل پہ پھر کس کا حق بنے گا؟ تو مذہب سے آئیں تو حق بنتا ہے مسلمانوں کا. ٹھیک ہے, اچھا چلیں تینوں فرقوں کو آپ برابر ایکول جو ہے نا وہ حق پرست مانیں, تو حق بنے گا کس کا پھر؟ عیسائیوں کا, یہودیوں کا تو پھر بھی نہیں بنے گا, کیونکہ وہ بھی تو بنی اسرائیل ہیں. اور اگر آپ اس تاریخی تناظر میں دیکھیں تو حق بنے گا فلسطینیوں کا, وہ مسلمان ہو چکے ہیں, تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہوئی نا ان کا مسلمان ہونا. پھر عقیدے سے تو بحث ہی نہیں کریں, کیونکہ وہ سن آف دا سائل ہیں, لہذا ان کا حق بننا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی ابراہیم کی نسل کے کسی بندے کا حق بنے گا نا. آپ نے نام استعمال کیا سامیوں کا اور یہودیوں کا, اور سونپ دیا اشکنازی یہودیوں کا, جو یورپین قومیں ہیں, جو نوح علیہ السلام پہ جا کے تو ملتے ہیں سامیوں سے, اس سے نیچے تو ملتے ہی نہیں. اب یہ والی چکر بازی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں مہتاب بھائی سے لڑوں کہ بھائی یہ آپ نے فروخ کے پلاٹ کے پر قبضہ کر لیا ہے, آپ چھوڑیں, نکلیں باہر, چلے جائیں یہاں سے, اور ان کو میں اس بنیاد پہ نکال دوں کہ یہ پلاٹ فروخ کا ہے, یہ رجسٹری ہے فروخ کی, اور اس کے بعد میں خود قبضہ کر لوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو بالکل ہی ایک بے تکی بات ہو گئی ہے. یہ وہ ہے جو ہو رہا ہے, اور یہ وہ رونا ہے جو یہودی رو رہے ہیں, جو اصلی والے یہودی ہیں. وہ کہ یار اسی تو وہ یتیم دے یتیم ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نہیں ملا. اچھا مہتاب بھائی, بالکل یہ ایک تاریخی پس منظر آ گیا. میں اب آتا ہوں برِ صغیر پہ. اسرائیل کو جو سب سے زیادہ مورل سپورٹ ڈس انفارمیشن سے کی گئی, خود اسرائیلی جو ان کی مشینری تھی, اور دوسری مشینری تھی جو ہماری ہندوستانی, یا جسے ہندوستانی بھی نہیں کہنا چاہیے, بی جے پی یا RSS والی مشینری. انہوں نے جس طریقے سے ایک سمجھ لیں کیا اسے کہیں کہ ایسے الفاظ نہیں ملتے, جس بے ہنگم انداز سے وہ پروپیگنڈا کیا, اور جس طرح فالس انفارمیشن ٹویٹر اسرائیلیوں سے بڑھ کر. اچھا, اس کے اندر ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو اسرائیل کی سپورٹ مسلمانوں کے خلاف, اور ان کو جس طریقے سے ابھارا گیا, پرسو کیا گیا. مودی کے بیانات بھی آئے, اور اس نے قدم سے قدم ملا کے, اور وہ جو اس کے وہ عزائم تھے. اور دوسری طرف جو یہاں پر الرٹ کیا گیا مسلمانوں کو کہ یہ چیز اب ہمیں یہاں پہ بھی کرنی چاہیے, یہاں پہ بھی ہمیں ٹیررسٹ خطرات ہیں, یہاں پہ بھی دہشت گردانہ ہے, اور ہمیں مسلمانوں سے خطرات ہیں, اور ہم ہیں مہا بھارت, وہ جو ان کے پرانے عزائم ہیں, اور یہاں اس دھرتی ماتا کو مسلمانوں سے پاک کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ اثرات اب یہاں بھی اس سے شے ملے گی ادھر بھی, اور یہاں بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھو فرق وہی, یہ جو ہندوستان کے اندر جو RS مینٹیلٹی کی آپ نے بات کی ہے, یہ ہندوتوا مینٹیلٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ ہے کہ جس کا اسرائیل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسلام دشمنی کا تعلق ہے. مطلب اس میں کامن ہے, اس میں کامن چیز یہ ہے, یہ بہت پہلے سے جو ہے نا یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ فاشسٹ, چونکہ اگر آپ نے وہ خالد صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جو یہود ہیں, جو اصلی یہود, اسفرادی یہود کہہ لیں, یا جو مذہبی یہود ہیں, تو وہ چونکہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, تو وہ ایک بات جو وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قابض رجیم ہے جس نے آ کے ہمارے حق کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو موجود ہے اپنا ہندوتوا مینٹیلٹی, اس نے بھی بیسکلی ہندو مت کے جو اصل جو اس کی تعلیمات کہہ لیں, یا اس کا جو کلچر تھا, اس پورے کو موڈیفائی کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ 1927 سے پہلے جب یہ پہلی دفعہ جو ہے نا, اور یہ موسولینی سے بنیادی طور پہ انسپائرڈ ہو کے تو یہ بنائی گئی تھی
اپنا RSS نہیں RSS تو خیر اس سے بھی بات کی ہے. وہ ابتدا میں جو ہے ان کی وہ نا اپنا بھارت کیا نام ہے اس کا, وہ بہرحال اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا نام, لیکن جو بنی تھی پھر اس کے بعد RSS جو ہے بنی. تو یہ وہ فاشسٹ نظریات ہیں جو وہاں سے ویسٹ سے تھی, اور پھر یہی یورپینس کے ساتھ یہ فاشسٹ نظریات اسرائیل میں آئے, اور انہوں نے آ کے وہاں پہ آج بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہی فاشزم نظر آتا ہے پورے اس ایپیسوڈ کے اندر. تو یہ چیز ان میں کامن ہے. اس میں جیوز کے بھی جو نظریات ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی مسولینی اور وہ جو جوش نہیں دیکھیں, اسرائیل کے زائنسٹ اور جوش کو ہمیشہ الگ الگ دیکھیں, اور آج کے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی. جیوز زائنسٹ اور ہندو زائنسٹ یس, ٹھیک ہے. اس نہیں ہندو زائنسٹ نہیں ہے, ہندو زائنسٹ نہیں ہے, ہندو تو زائنسٹ نہیں ہے, مسلم زائنسٹ ہیں. ہاں وہ ایک مطلب وہ زائنسٹ ہمارا ہے, وہ ایک علیحدہ چکر ہے. اس میں یہ جو چیز ہے نا, ان میں جو کامن فیکٹر ایک اور بھی ہے جی, وہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو وائٹ اینگلو سیکسن ہے نا, جی جی, تو ایک تو پروٹیسٹنٹس ہیں اور دوسرے یہ جیوز بن گئے ہیں, پیچھے سے وہی صحیح. ان کی جو اصل مرض ہے نا وہ سپریمیسی کا مرض ہے. اچھا, یہ جو یہودیوں کے یہاں بھی لٹریچر میں موجود تھا, وی آر دا چوزن پیپل, ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو بغیر کسی لٹریچر کے چوزن ون سمجھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. اب انڈیا میں آئیں, انڈیا میں برمن کے اندر یہ خناس ہے, سر سے پیدا ہوئے تو باقی شودر تو فلانے ٹنگڑے, وہ ان کا خناس ہے. ہم رولنگ کلاس ہیں. تو یعنی یہ اب مشترک بات سمجھ, ادھر وہ وائٹ سپریمیسی والے, ادھر برمن سپریمیسی والے, ٹھیک ہے, یہ فیکٹر کامن ہو گیا. آگے چلیں, ان کی وہ ارض مقدس یہودیوں والی, ان کا یہ جو ہے نا پوتر بھارت, یہ سارا جو ہے نا دیوتاؤں کی سرزمین, اور وہ یہودیوں کا حق, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیوتا کا ماننے والا ہے اس کا حق, جو دیوتا کو نہیں مانتا وہ ناپاک ہے, اور ناپاک وجود کو اس دھرتی ماتا سے پاک ہونا چاہیے. یعنی یہ دھرتی ماتا اس ناپاک وجود سے پاک ہونی چاہیے, یہ تصور ہے اصل میں. تو وہ جیسے فلسطینیوں کو چاہتے ہیں ختم ہو جائیں, تو یہ چاہتے ہیں تمام غیر ہندو جو ہے نا وہ ختم کر دیے جائیں, اور اپنے اس بھارت کو پاک صاف کر لیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ دوسرا کامن فیکٹر ہو گیا. اب یہ مل کے کہ دونوں ایتھنک کلینزنگ چاہتے ہیں, عزائم, تو ایک دوسرے کے سپورٹ ہو گئی. یہ وائٹ سپریمیسی کی تحریک پورے یورپ میں ہے. یہ اب آپ صرف اسے جیوز کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, پورے یورپ میں, پورے مطلب امریکہ میں بھی ہیں, یعنی ٹرمپ کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. وہ جس نے نیوزی لینڈ میں مسجد میں مسلمان مارے تھے, وہ بھی اسی تحریک کا وہ تھا. ایک جیسی سوچ ہے ہندوتوا والوں کی بھی اور وائٹ سپریمیسی والوں کی بھی. ان کے پروپیگنڈے بھی ایک جیسے ہیں, مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں, یہ وہ اس طرح ایک جیسی باتیں کرتے ہیں, اور نفرت پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف. دونوں کے ہاں یہ تیسرا فیکٹر ہے, مسلم نفرت جو ہے نا وہ مشترک ہے, اور ڈرانا لوگوں کو. اور نہیں یہ تو بالکل یہ ختم, وہ بھی یہ چاہتے ہیں اور یہ بھی یہی چاہتے ہیں, بالکل مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کے در پہ. اب اس کے ساتھ اب وہ جو وائٹ سپریمیسی والا وہ والا عنصر ہے جو صہیونی ہو گیا, اور آ کے وہاں پہ بیٹھ بھی گئے, تو وہ اس دونوں چیزیں جڑ گئی کہ انہوں نے وہ فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے, تو وہ پیچھے سے وہ اسلام دشمنی والی وہ بات بھی اس کے ساتھ آ کے جڑ گئی, اور نسل پرستی, اور ادھر سے ان کی جڑ گئی. اب اگلی چیز کی طرف جائیں. اسرائیل جب یہ کام کرتا ہے تو جواز ان کو بھی مل جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی ایک کام کر جائے تو دوسرے کے لیے رستہ نکل آتا ہے. ویسے مثال عجیب سی ذہن میں آئی ہے کہ کوئی بھی بندہ دوسری شادی کرے نا, تمام خواتین جو ہے نا رشتہ دار دوسری سب مخالفت کریں گی اس کی. کیوں کرتی ہیں؟ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اب یہ اگر ٹرینڈ چل پڑا نا تو میرے والا بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بلکہ اس کا ریورس بھی ہے, وہ بھی صحیح ہے کہ بھئی جس کے دل میں ہو نا یہ خواہش کہ میں کروں, تو وہ کہتے ہیں یار کوئی راستہ کھولے. تو کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی ہو نا, وہ ضرور پش کرے گا اسے کہ تو کر, ٹھیک ہے نا, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کر لینی چاہیے. تو وہ کہتا ہے یہ کرے گا تو میرے لیے راستہ کھلے گا. تو انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل یہ کام کرے تاکہ میں اس سے بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے کے لیے میرے لیے راستہ کھلے. اس لیے انڈیا والے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک تیسری چیز بھی ہے, اور اس میں اب وہ آ گیا اکنامک کوریڈور والا مسئلہ بھی. نہیں, وہ میں اسی کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک محبت جو ہے نا وہ
امریکہ اور ویسٹ کی محبت بھی ہے نا دونوں کے اندر. ویسٹ جو ہے وہ امریکہ کا اپنا اسرائیل کا سرپرست ہے, اور انڈیا کو بھی اس وقت کنٹین چائنا پالیسی کے اندر ویسٹ کی انہوں نے سرپرستی عطا فرمائی ہوئی ہے, بٹھایا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک لنک اس کے اوپر سر پہ آگے بیٹھ گئے دونوں ہی, کیونکہ دونوں صورتوں میں اصل میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا ہندو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اس پہ صرف ہندوتوا جو ہے نا وہ فیکٹر جو ہے نا, اس کو جو لوگ رن کر رہے ہیں ہم ان کو مغرب کے ایجنٹ سمجھتے ہیں, شیطان کا ایجنٹ سمجھتے ہیں بلکہ, اور دونوں طرف ہے. اور وہ انڈیا کے بھی اسی طرح دشمن ہے. جیسے ہم دیکھیں نا, یہ جیسے مکس ہے کہ بھئی یہ جو سونی ہے یہ یہودی ہیں, تو یہ بات ابھی کھلی نا کہ وہ سونی نہیں ہے, وہ یہودی نہیں ہے, بلکہ وہ تو اور ان کی نسل ہی اور ہے. اسی طرح یہ بھی جو ہے نا, یہ لوکلز تو نہیں ہے, یہ برمن یہاں کی تو بریڈ نہیں ہے, یہ تو مسلط شدہ لوگ ہیں, اور یہ بڑے چیمپئن بن گئے بھارت کے. تو یہ ان کی بھارت کے ساتھ کیسے ہمدردیاں ہوں گی؟ ہاں, یہ تو آرینز ہیں ظاہر ہے جو باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں پہ لوکل. اچھا, یہ بھی ان کا بھی 3000 سال پرانا ہے. جی, یہ ایک اور چلے نکتہ نکل آیا ہے. 3000 سال پہلے ادھر ایک واقعہ ہوا ہے کہ جس میں بہت سے جو ہے نا یہودی قبائل گم ہو گئے تھے, جس کا ذکر قرآن مجید میں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. یہ اس علاقے پر یہی جو لوکلز تھے انہوں نے قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو نکال باہر کر دیا, سب نکال دیے. اس موقع پہ ان کے بعض قبائل گم ہو گئے تھے, وہ واپس نہیں ملے. یہ ابھی بھی ڈی این اے لیتے پھرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی پٹھان ان میں سے, کوئی کیا کہتے ہیں. ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ برہمن اصل میں ابراہیم ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اور یہ وہ ہیں, اور کافی کامن چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ گائے والی بات, گائے کی پوجا, اور بس یہ موت شریف ان کے یہاں اضافی ہے, باقی پیلا رنگ بھی ہے. آگ کے پرستیج پہ مردے کو جلانا, یہ اچھوت والا تصور بھی ہے. ہاں, جنٹائل جو ہے نا وہ اس کے اندر اچھوت والا تصور یہ نا, دیکھیں کہ ان کے سامری نے جب گناہ کیا تھا تو اس کو جو سزا ملی تھی کہ اسے چھونا کوئی نہیں, لا مساس, وہ تصور ان کے یہاں بھی ہے. جو گناہ گار ہیں وہ اس کو چھوئیں گے تو آپ کوڑی ہو جائیں گے, گناہ گار ہو جائیں گے, تو اس کو چھونا نہیں ہے. تو وہ یعنی اس طرح کی چیزیں کافی ان میں کامن ہیں, سود خوری وغیرہ. اچھا, وہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا بچڑا آگ لگا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تھا. یہ اپنے ہر مردے کے ساتھ اس بچڑے والا سلوک کرتے ہیں. تو یعنی یہ کافی چیزیں ان کی آپس میں ملتی جلتی بھی ہیں. تو اس سے بعض جو علم الانصاب کے وہ جو ہے نا یہ ماہرین ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا وہ جو جن کے پاس وہ پورے وہ ہوتی ہیں, چین ہوتی ہے, وہ نہیں, جو مطلب اس طرح کی چیزوں کو جوڑ کے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ امکان یہ بھی ہے کہ یہ اصل میں یہودیوں ہی کا کوئی گمشدہ قبیلہ ہے جو آ کے یہاں پہ آباد ہو گیا. بلکہ میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر کچھ کہانیاں جو مذہبی کہانیاں ہیں اس کو انہوں نے جوڑا ہوا تھا, اور اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی تھی. مطلب اور رام اور سیتا کی کہانی جو ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ بیوی کو لے کے نکلتا ہے اور ایک دوسرا بادشاہ جو ہے نا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اس کو, اور پھر وہ لڑائی ہوتی ہے, پھر وہ واپس آتے ہیں. تو اس کو اس نے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس کے اندر بھی بالکل اس کی تفصیلات میں اگر نہ جائیں تو اوور آل جو اس کا وہ ہے وہ ایک تصور جو ہے نا وہ یہی موجود ہے. اسی طرح مطلب بڑے بڑے کئی ایک مندر ہے جن کے اندر جو مورتیاں ہیں ان سے منسوب جو کہانیاں ہیں وہ بنی اسرائیل کی جو کہانیاں ہیں ان کا بالکل چربا محسوس ہوتی ہیں اگر ان کو جنرلی اس میں. ویسے وہ ایک عالم دین تھے, ابھی میرے ذہن میں میرا خیال ہے ان کی ایک کتاب تھی اب بھی نہ جاگے تو, وہ اب نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے نا اپنے یہ ان کے وید ہیں نا, یہ صحف ابراہیمی کی مطلب وہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. ڈاکٹر اسرار عالم صاحب ہیں انڈیا کے, انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اس کے اوپر جو ہے. ان کی کئی ایک کتابیں ہندوتوا اور جو اسرائیلیات ہے اس کو انہوں نے آپس میں لنک کر کے بہت ساری چیزیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی وہ جو ان کی کتابوں کے اندر سی پیشن گوئیاں لے کے آتے ہیں نا, تو اگر تو وہ پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں تو پھر ایسا کال کی اوتار اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں کوئی ریویل نالج ہی ہے لیکن وہ مسخ شدہ ہے, مسخ ہو گیا ہے, بہت قدیم ہے نا, 5000 سال پرانا ہے, تو وہ اس میں تو پھر کافی. تو خالد صاحب آپ اس سارے سینیریو کو, انڈیا پاکستان کے سینیریو کو اس مشرق وسطیٰ کے حالات کے تناظر میں, کیونکہ آپ پہلے بھی اس کا تھوڑا سا ایک نقشہ تو آپ کے ذہن میں تھا کہ اس حوالے سے یہاں بھی کوئی ایکٹیویٹی
پلان کی جا سکتی ہے. اب وہ کوئی پاکستان سے ہو یا تھرڈ فورس ہو, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی چنگاری یہاں پہ بھی کسی وقت بھی چل سکتے ہیں؟ یار مجھے تو 100% یقین ہے کہ اگر وہاں پہ بٹی دیکھتی ہے نا تو یہاں لازمی دیکھے گی. یہ یعنی اگر فرض کریں جو کسی کا منصوبہ نہ بھی ہو, ایکسیڈنٹلی بھی ہوگا, کیونکہ وہ مطلب یہ بے صبری قوم ہے, ان سے یہ صبر نہیں ہوگا کہ ان کو یہ موقع ملے اور وہ فلسطین کے اوپر جناب اسرائیل قبضہ کر لے اور انڈیا کہے کہ میں کشمیر کو چھوڑ دوں. دیکھیں یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ ادھر فلسطین کا مسئلہ, ادھر کشمیر کا مسئلہ ایک ہی وقت میں پیدا ایک ہی وقت. اچھا, ایک ہی جیسا رویہ اقوام متحدہ نے دونوں مسئلوں کے ساتھ رکھا. تو میں سہون کی جب مجھے بات آتی ہے تو ربوہ مجھے خامخواہ یاد آ جاتا ہے. نہیں, ربوہ والوں نے جا کے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے بھائی, اس کی تصویر آپ نے. اب میں نے اس لیے کہا تھا مسلم زائنسٹ والی بات کی تھی تو اصل میں مسلم تو ہم انہیں نہیں مانتے, لیکن وہ چونکہ وہ ایک وہ کرسچن زائنسٹ اور اس کے ساتھ جوڑ کے تو وہ بات میں نے کر دی. تو سمجھانا یہی مقصود ہے, ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے اور عجمی اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے, اور یہ اگر آپ اسے معیشت کے ساتھ جوڑیں تو وہی سی پیک کے شروع میں اور سی پیک کے آخر, نیل کے ساحل سے لے کے تابا خا کے کاشغر. ٹھیک ہے, آپ نے ذکر کیا تھا ان کا ہیڈ آفس کا. ہاں جی, حیفا میں بہت پرانا مرکز ہے ان کا, 1926 میں بنا تھا اور آج تک وہاں پہ ہے. بہت بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں اور ان کے. اچھا, اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو ان کا چارٹر ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا, جس میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ عرب جو اسرائیلی ہیں وہ نہیں ہو سکتے, کیا کہتے ہیں اس میں, فوج کے اندر, فوج کی لازمی جو تربیت ہے اس کا حصہ وہ نہیں ہو سکتے. اس میں دروز اور کرسچن اور یہ جوش ان کو مینشن کیا گیا ہے, اینڈ ادرس جو ہے نا. اور وہ جو میں بات وہ یعنی یہ آپ سمجھ گئے نا جو بات ہو رہی ہے نا کہ یعنی وہ جو جیوز مسلط ہیں وہ عرب جیوز کو فوجی ٹریننگ دینے کے حق میں نہیں ہیں. وہاں عرب کی بات, یہی بات آپ بتا رہے تھے. اچھا, ادھر اگر آپ آئیں نا تو وہ اسرائیل کا وہاں پہ یہ ناجائز بچہ کس نے جنا؟ سلطنت برطانیہ نے. تو یہ جھوٹی نبوت کا یہ والا ڈول کس نے ڈالا؟ اس کے پیچھے کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ سلطنت برطانیہ تھی. اور اس کے لیے جو وہ ربوہ والا جو تصور ہے, دیکھیں وہ سہون والا تصور چٹان, ربوہ والا تصور ٹیلا, اور اس ٹیلے کی جو ڈیفینیشن جناب وہ قذاب نے کی ہے وہ کیا جی, کشمیر. ادھر فلسطین لٹکا ہوا, ادھر کشمیر لٹکا ہوا. تو یہ کنیکشن اس کا ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ والی بات میں نے وہ ہندوتوا والی اور وہ سپرمیسی والی وہ بات بھی بتا دی, یہ والی ساتھ جوڑیں. اب وہ حدیث لے کے آئیں کہ دو جو ہے نا گروہوں کے لیے نجات ہے, ایک جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو کے جنگ کریں گے اور دوسرے جو غزوہ ہند لڑیں گے. اب ہمارے والوں نے تو غزوہ ہند کو بھی مذاق بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب یہ ہوگا نا, یہ زید حامد نے جو ہے جیسے جہاد بدنام ہوا, ہر شے بدنام ہو گئی, لیکن یہ کہ ایک ہی حدیث میں دونوں باتوں کا ذکر ہے. میں نے پیچھے کتنی مناسبتیں آپ کو جوڑ کے دیں, اب یہ والی مناسبت بھی آپ ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب کہ وہ جو ایک متنازع علاقہ ہے 70 سال سے, وہ آ کے اسے آزادی ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, کامل آزادی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے عارضی کچھ ہو, لیکن کامل اس وقت ہوگا. اور یہ کشمیر کا مسئلہ بھی آ کے حل ہوگا غزوہ ہند کے نتیجے, اور یہ دونوں کا ایک ہی وقت میں ذکر ہونا, یعنی یہ سائملٹینیسلی ہوں گے. اس میں اصل میں یہ ساری بات کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن میں پورا نقشہ آ جائے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو لوگ کسی کو سمجھ آئے تو یہ ٹھنڈے ہو کے نہ بیٹھیں گے جی چلیں پروجیکٹ عمران خان ختم ہو گیا, اب پروجیکٹ نواز شریف لے کے چلیں. یہ آپ کے اوپر کوئی نئی مصیبت مسلط آپ کے سوچے سمجھے بغیر سرپرائز مل سکتا ہے, اس کے لیے تیاری کریں. بالکل, یہ انڈیا بتا کے تو نہیں کرے گا. اس کے عزائم دیکھیں کہ وہ کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے عزائم دیکھیں کہ وہ سی پیک روکنے کے لیے گلگت بلتستان کے اوپر قبضہ, اور امریکہ کی پوری اسے آشیرواد حاصل ہے اس کام کے لیے. جی خالد صاحب, ایک تو چیز دیکھیں اس وقت کی جو سینیریو, اگر لوکل سینیریو کو ہم ڈسکس کر لیں تو وہ یہ ہے کہ 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے بی جے پی کو کوئی نہ کوئی ایسا ایڈونچر ضرور کرنا ہے تاکہ جس کے اوپر ہو جائے. اچھا, ادھر نیتنیاہو کا بھی یہی مسئلہ. ہاں, اس کی بھی گورنمنٹ کی وہ مطلب ہم ڈسکس کر لیں کہ سیم اس کی بھی پولیٹیکل جو پہلے تو وہ بھائی کا شور مچاتا رہا. یاد ہے کہ وہ جو اغوا کار تھے اس کے لیے اس کے بھائی چھڑانے گیا تھا نا ایئر فورس میں اور مارا گیا تھا, اس کی وہ بڑی یاد منائی جاتی ہے. وہ خیر ان کے پولیٹیکل اس کو, لیکن میں اس چیز کو, لیکن یہاں پہ انڈیا کے لیے ایک اور بڑا پرابلم ہے, وہ ہے چائنا فیکٹر.
انڈیا دیکھیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں کچھ 6000 کلومیٹر جو ہے نا وہ چڑھ گئے اس کے اوپر، چڑھ گئے، یہ وہاں پہ بول نہیں رہے. اب مسئلہ یہ کہ سی پیک کے اندر اگر یہ براہ راست کرتے ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، تو پاکستان کا تو ہے ہی ہے مسئلہ، لیکن وہ چائنا کا مسئلہ بھی ہے نا. تو چائنا سے ان کی جو ہے نا وہ جان جا رہی ہے آج کل. آپ اندازہ یہ کر لیں کہ جیسے وہ گالوان ویلی میں ہوا تھا، ان کا 22 فوجی مار دیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مطلب کوئی جواب نہیں دیا اسے، بلکہ اس کے بعد میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے بھی ان کے فوجی مارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بتا نہیں رہے لیکن ہم نے بھی مارے ہوئے ہیں. پروپیگنڈے میں جھوٹ بولنے میں تو وہ ماشاءاللہ تو خیر وہ لیکن آن گراؤنڈ کیا ہوا کہ مطلب وہ جو علاقہ تھا اس کے اندر چائنا کا آج بھی قبضہ موجود ہے وہاں پہ. اور اسی طرح سے جو دیگر پوائنٹس ہیں جہاں پہ چائنا اور وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ ایک انڈین ہی ایک آرٹیکل تھا، اس نے کہا کہ وہ انچز اور میٹرز کے حساب سے نہیں ہے بلکہ وہ کلومیٹرز کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا. اور نہ صرف آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، اپنی سڑکیں بنا رہے ہیں، وہاں پہ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو لا کے آباد کر رہے ہیں اس علاقے کے اوپر. وہ اروناچل پردیش میں بھی ہو رہا ہے، وہ سکم کے بارڈر کے اوپر بھی ہو رہا ہے. پھر جو پوری جو ہے نا اس خطے کا ایک وہ جو پولیٹیکل سینیریو تھا اس کو انہوں نے بدل دیا. نیپال کو اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے انڈیا کی وہ ایک ذیلی ریاست تھی اس کو انٹائرلی انہوں نے چینج کر دیا. جو ایمرجنگ پاورز ہوتی ہیں انہیں اسی طرح پری ایمپٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ اگر مستقبل میں انڈیا کو اس طرح کا کرتا ہے تو پہلے سے آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں سے گردن دبوچ سکیں. تو یہ یعنی وہ اصل میں یہ ایک طرح کی ایگریشن جو ہے نا، یہ ایک پری ایمپٹیو میئر ہے انڈیا کی. کوئی بھی اس طرح کا اگر پاکستان کے خلاف وہ کچھ یعنی خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے میں اوپر ہو جائے تو یہ چیزیں تو ہیں کہ مطلب یہاں پہ فی الحال ایسی کوئی مطلب وہ اصل میں مسئلہ ہو رہے ہیں. یہ چیزیں ان میں رکھیں. یہ ساری باتیں معقول ہیں، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. یہ جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں نا، ان کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اور جس طرح کا ہندوتوا کا نشہ چڑھا ہوا ہے انڈینز کو، اور جس طرح وہ پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو چکے ہوئے ہیں، مطلب کسی جیسے کہتے ہیں نا سمجھدار آدمی کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں تیار. اور ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک مصیبت سے جان چھوٹی ہے. ہمیں بھی جنونی ٹکر گئے تھے نا. بالکل. تو وہ ہمارا تھا جو زمین کی سطح پہ پروجیکٹ تھا نا، وہ ابھی اوپر ہی تھا. وہ 100 سال کا پروجیکٹ ہے. یہ میرا خیال ہے کیا 25-26 میں بنی تھی بی جے پی، لیکن جڑیں تو اس سے پرانی ہے. جیسے آپ وہ بتا رہے تھے وہ کیا شدھی کی تحریک تھی اور پتہ نہیں چھوٹی اس سے پہلے جو ہے یہ جب وہ ہوا ہندو کالج بنارس کی جو بنیاد ان کے اندر یہ انگریز یہ نفرت کا بیج بو کے گئے تھے. اصل میں یہ انگریزوں کا نفرت کا بیج ہندوؤں کے دلوں میں بویا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں. اس کا ایک ریئیکشن جہاں پیدا ہوا، اور وہ ویسے تو اس کی جڑیں جا کے اورنگزیب کے دور سے ملاتے ہیں. اور پھر یہ چلتا پھر RSS کو بنے 100 سال ہو گئے سمجھیں. تو وہ اس کی جڑ بہت مضبوط ہے. ہمارے والی تو اوپر سے تھی، وہ جو تست من فوق الارض مالا من قرار، وہ تو کھاڑ دی گئی، پروجیکٹ لپیٹ دیا گیا، وہاں سے نہیں لپٹے گا. وہ اس معاشرے کا کینسر ہے، اور یہ انڈیا کی تباہی کی دلیل ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں ایسی انتہا پسندی اتنی رچ بس جائے، یہ آپ کا فیلیور ہے، یہ آپ فیلڈ ہے. وہ اب ظاہر کب ہوگا، کب ہوتا ہے، یہ ہونا ہے. ان کی یہ انتہا پسندی انہیں کسی بھی حماقت پر کسی بھی وقت مجبور کر سکتی ہے. ان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ عقل مندی والا کام کریں. مطلب وہ جو بالا کوٹ والا بھی ہوتی تو بلنڈر تھا نا، مطلب آپ آئے ہیں اور یہ آپ اس بیوقوفی کو دیکھیں نا، بالا کوٹ آنے والا ہے. دیکھیں کیسے انہوں نے وہ کیسا وہ کیا، وہ جو کیا پلوامہ والا تھا، یعنی ہر قسم کی مطلب جس طرح وہ یہ ٹرولز یہاں ہوتے تھے جو اسی طرح وہ کر لیتے ہیں، آرام سے کر لیتے ہیں. وہ اس کے بعد ٹرولنگ شروع ہوئی اور ایک ماحول بنایا اور اس سے الیکشن جیت لیا اور اگلی بار اس کے بعد سیز فائر ہو گیا. اس کے بعد سے یہ اس ذہنیت سے کچھ بھی آپ توقع رکھ سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ذہنیت سرایت کر چکی ہے، پوری سوسائٹی کے اندر سرایت کر چکی ہے. صحیح. سر بس آخر میں کچھ عملی سوالات ہیں. پچھلے پوڈ کاسٹ پہ بھی جب وہ سارا ڈسکشن گئی ہے، کچھ لوگوں نے سوال یہ کیا ہے
کہ ہم یہ ڈسکس تو کر لیا، اس کا تاریخی پس منظر بھی ڈسکس کر لیا، بطور پاکستانی یا بطور مسلمان ہمارے کرنے کا کام کیا؟ اور اس میں مطلب ایک اپیل فوج کو کی جا رہی ہے کہ آپ جائیں اور جا کے لڑیں، ایک اپیل حکمرانوں کی جا رہی ہے، اس نے تو خیر جھنڈا لڑا یار یہ ایک میرا خیال ہے ہم اس پہ مختصر بات کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگی. میرا خیال یہ ہے آپ اگلا پروگرام رکھیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ایک ہم ذرا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں، پہلے وجوہات دیکھیں یہ وہ کیوں رہے ہیں، یعنی خالص اس بنیاد پہ دیکھیں، پھر سجیشنز آئیں گی کہ بھائی ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس وقت تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کر کیا سکتے ہیں. جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، مطلب کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جانے دیں فلسطین. بھائی پہلے 23 لاکھ کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، تو 2 لاکھ اور جانے دیں، 25 لاکھ، یعنی جیسے وہ صوفی محمد صاحب لے کے چلے گئے تھے. تو یعنی یہ تو اس طرح کی حماقت والی بات ہے. ٹھیک ہے، خیر جائیں گے کس راستے سے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن جانے بھی دیں، راستے سارے کھلے بھی ہوں تو کیا کر لیں گے؟ 10 لاکھ اور چلے جائیں، کیا کر لیں گے جا کے؟ وہاں دو بدو جنگ تو ہو نہیں رہی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ عربوں کو جو ہے نا غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. غیرت کا مظاہرہ سارے مطلب 67 میں بھی کیا تھا، 73 میں کیا تھا، نتیجہ جو اس وقت نکلا تھا یعنی ان کی مطلب ان کی کیپیبلٹی دیکھ لیں کہ اس کے مقابلے میں اپنے پاس علاقہ تھا وہ بھی گیا. تیسرا جی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان حافظ صاحب جو ہے نا غیرت کا مظاہرہ کریں. بھائی حافظ صاحب کیا کریں؟ ٹروپس بھیجیں، کس راستے سے بھیجیں گے؟ مطلب افغانستان سے، ایران سے، عراق سے، شام سے، یہ راداری، یہ سارا کیا عمل آپ کیپیبل ہیں؟ میں یہ بتاؤں آپ کو، جو آپ کی فوج ہے دفاعی فوج ہے، جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا اس فوج کی نیوی سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے. سڈی نیوی گوادر نہیں بچا دی، اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے نا سارا یہ ایئر فورس اور ملٹری کے ذریعے سے گوادر کا آپ نے دفاع سوچا ہوتا ہے. ہارپون میزائل آپ نے شور پہ لگا کے رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سمندر بچا کے رکھنا یعنی ہماری نیوی کے لیے، یعنی 71 میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوا، تو ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. انڈیا کی بہت بڑی نیوی ہے، تو خیر امریکہ اور اسرائیل اور ان کی نیویاں تو ظاہر ہے وہ جو آ کے میڈیٹرینین میں بیٹھے ہیں تو کسی کو توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. یعنی آپ کی نیوی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اتنے دور حملے میں آپ کے کسی کام آ سکے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی میزائل والا کوئی، وہ ہماری وہ رینج ہے نہیں ہے، آگے اس کا جو ہے نا وہ انٹرسپٹ کر لے گا نہیں کر، یہ اپنی جگہ پہ ہم نہیں جانتے اس کی اتنی ڈیٹیلز میں. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر ایٹمی حملہ کرتے ہیں، اور اسرائیل جیسے ملک کے اوپر کرتے ہیں، یہ ایک قوم کا خودکش حملہ ہے. واپس سے آپ بھی نہیں بچتے، وہ سیکنڈ سٹرائک آتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی ایک ہوتا ہے میں نے جیکٹ پہنی اور میں جیکٹ پہن کے جا کے کسی جگہ پھٹ گیا تو میں نے 50 آدمی مار دیا، لیکن میں واپس آیا نہیں. تو یہ تو اجتماعی خودکشی کا معاملہ ہے. تو قوم کا فیصلہ ریفرینڈم کرا لیں. یہ تو مطلب جب آپ کی جان پہ بن جائے، جب آپ کی یعنی اسے کہتے ہیں ڈیٹرنس، یعنی جب ہمارے ادھر پھنسا دیا جائے گا، آنکھیں باہر نکل آئیں گی، تو پھر میں جیب سے چاقو نکالوں گا اور پیٹ میں گھونپوں گا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کی بورڈ کے ذریعے تو جہاد ہو سکتا ہے. اچھا نہیں، میں آپ کو یہ سارا بتا رہا ہوں کہ عملاً آپ ان میں سے کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں مسلمان نہیں ہیں. جب ایسا ہوتا ہے نا، یہ جب بے بسی طاری ہوتی ہے، تو یہ بے بسی اصل میں پھر اللہ کی مار ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کو آیتیں بنی اسرائیل کے حوالے سے سنائی تھی کہ تم جب فساد کرو گے تو ہم باسنا علیکم عباد اللہ نا اولی باسن شدید ان فجاسو خلالت دیا. تو ہمارے حکمران ہوں، ہمارے جو بھی وہ جو ہے نا پاور میں لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ ہوں، یا جو ہماری اجتماعی مزاج ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اللہ قلیلا منہم، کہ جو ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں. اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنی انفرادی زندگی میں کون سے خدا کے وفادار ہیں؟ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو خدا کی سزا آتی ہے، اور وہ سزا آپ کو بے بس کر دیتی ہے. جیسے کہ ہم اس وقت بے بس ہیں. یہ ذلت، یہ مسکنت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہودیوں پر مسلط کی گئی تھی. آج ہم پر اتنی مسلط ہے کہ یہودی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو وہ کیفیت آج ہماری بن چکی ہے. تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اس طرح پروٹیکٹ، مطلب وہ تو بہت دور کی بات ہے. مطلب آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا آج تک؟ بنگال میں جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے یعنی کرنے کا کام کچھ اور ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا. وہ ضرور سوچنا چاہیے، اس کو ذرا تھوڑا تفصیل سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے.
تو چونکہ یہ بات کی ہے تو میں اتنا بات عرض کر دوں کہ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آئی نا کہ خدا سے تعلق ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک ملک ہے, آپ نے کسی کو میزائل مارے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کا نظام تو لائیں. یہاں آپ اللہ کا دین لے کے آئیں. یہاں سودی نظام چلے, وہی یہودیوں کا دیا ہوا ہے. یہاں آپ کا جو ہے نا یعنی ٹھیک ہے آپ نے آئین میں طے کیا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, بہت سلام ہے آپ کو, لیکن یہ کہ یہ بھی غنیمت ہے, لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً تو سارا کچھ خلاف چل رہا ہے. اور آپ کی وہ یعنی اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں جی ثاقب نثار ایسا تھا اور بندیال ایسا تھا, تو اس اعتبار سے دیکھیں, اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جسٹس منیر سے لے کے آج تک سب ویسے ہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بندیال اور ثاقب نثار کو تو ہم چلیں پھر گالی دے لیتے ہیں, باقیوں کو تو ہم پھر بھی عزت دیتے ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو. یہ ہمارا اجتماعی رنگ ہے. اس رنگ کے ساتھ پھر اللہ کی مدد کدھر سے آئے؟ ٹھیک ہے نا, یہ اب سوچنے کی بات ہے. اور آخری بات پھر یہ ہے کہ بھائی اپنی نبیڑ, یعنی آپ ادھر یعنی آپ چلے جائیں وہاں تو کیا ادھر انڈیا کو یہ خالی ملے تو اس نے کچھ نہیں کرنا. اور جب جو ابھی ہم نے بات کی ہے, آپ اپنی تیاری پکڑو, آپ کے حصے کا کوڑا مودی کی صورت میں تیار ہے, جو اربوں کے لیے تیار ہے اور ہونے جا رہا ہے تو وہ ادھر کے لیے بھی تیار ہے. یہ دوسرا رخ ہے. الٹیمیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان غالب آئیں گے, لیکن پہلا مرحلہ مسلمانوں کے لیے شدید تباہی کا ہے, وہاں بھی اور یہاں بھی. تو یہ وقت تو توبہ کرنے کا ہے. اب یہ حالات دیکھ کے بھی ہم اپنے پرانے لچھن ہی برقرار رکھیں تو پھر تو یعنی اس پہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا تھوڑا آپ اس پہ وقت دیں اور پھر علیحدہ بیٹھیں. نہیں بالکل, بہت تفصیل, کیونکہ یہ عملی پہلو ہیں اور اس کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو اس سے بہت سی مطلب کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں. عملی چیزیں ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, بہرحال وہ چیزیں ایڈریس تو ہم کرتے ہیں اور ہماری اکثر نہیں, اور بھی بہت سی باتیں میں نے روکی ہیں. مثلاً یہ کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں امت میں, ان کا کیا مقام ہے, وہ کیا چیزیں ہیں, عملاً ان پر مصیبت آئے تو وہ کیا کریں گے. یہ تھوڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو یہ ہم ذرا مطلب دوسروں کو بزدلی کے تانے دینے والے, خود کتنے دلیر ہیں والے اور دوسروں کو اس طریقے سے کرنے والے, اور یہ اس سیزن میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. کبھی بھی کوئی اس طرح کا سچویشن ہوتا ہے وہ کہیں منظر پہ نہیں آتے اور ایکٹیویٹ ہو کے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک کنسٹرکٹیو چیز کی بھی جاری ہوتی ہے نا, اس کو بھی کہتے ہیں کہ بس اس سے کچھ نہیں ہوگا, صرف اس سے کچھ نہیں ہوگا. اصل میں وہ ان کا مطالبہ اللہ اور موسیٰ سے ہوتا ہے کہ تم جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور جب تم جیت جاؤ گے تو انا داخلون, پھر ہم بھی نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے. یہ ساری وہ پارٹی ہے, ہاں, ان میں سے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. یہ ایک جذباتی فضا جو ہے نا آخر میں چیز کو یہ مطلب کریٹ کی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ بالکل ختم ہیں جو ہے نا لوگ. تو وہ اس کا پھر نتیجہ وہ 2-3 طرح سے نکالتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ اپیلیں کریں, مطلب ایک وہ کہتے ہیں کہ نصرت کے لیے جو ہے نا پمفلٹ بانٹیں, تو پھر اس سے جو ہے نا پوری دنیا کی وہ جو خلافت ختم ہو گئی تھی وہ واپس آئے گی, تو پھر وہ سارا کچھ ہو جائے گا. ایک تو وہ ہوتے ہیں, دوسرے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چلا لگانا شروع کر دیں تو وہ اس سے ہو جائے گی. لیکن یہ ظاہر ہے مطلب جو قوموں کے عروج و زوال, جیسے خالد صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے تو وہ بہتر میرے خیال میں خالد صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. اس کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کی, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو ٹیکنالوجی کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کو دسترس اپنی بنانی ہے, آپ کو جو کیا کہتے ہیں ملٹری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھی اپنی دسترس بنانی ہے, آپ کو اپنے سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو ہماری دیکھیں بطور امت ہم باٹم ٹچ کر کے اپورڈ موومنٹ میں ہیں. اس موومنٹ کو بھی جو ہے نا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کتنا سفر کر لیا ہے, کن لوگوں کے ذریعے سے ہونا ہے, وہ جو ہم نے اچیو کر لیا اس کو گنوانا ہے یا اس کو بچانا ہے. بالکل گوانا, ہاں مطلب وہ ضائع کرنا ہے یا اسے بچانا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ سارے کام داڑیوں والوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں. مطلب وہ کوئی کام قافلے والے کرتے ہیں, کوئی جو ہے نا کوئی عزیز مصر کرتا ہے, کوئی زلیخان مصر کرتی ہیں. اللہ کا پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے. یوسف جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تعویل الاحادیث,
تو اسی طرح یہ جو احیاء کا عمل ہے، امت کی احیاء کا عمل، یہ انڈر پروسیس ہے، اور ایک حساب سے دیکھیں تو 400 سال سے انڈر پروسیس ہے. پروسیس ہے. بلکہ خالد صاحب اس میں دو چیزیں اور وہ مطلب چونکہ یہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کنفیوژن کی فضا نہ رہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. مطلب ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب تاتاری آئے اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. کوئی ایک شہر آپ کا نہیں بچا جو ان کے دستور سے باہر ہو، پوری امت مسلمہ میں. پھر جو استعماری آئے تو ایک انچ رقبہ پوری جو ہے نا روئے زمین پہ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی غلامی سے آزاد ہو. ٹھیک ہے، مطلب اس ٹائم مایوسی اتنی تھی کہ ایسا لگتا تھا عروج ہے ہی نہیں، ختم ہو، زوال ہی زوال. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اور اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہیں. اقبال کو بھی ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، جی خالی دنیا. تو یعنی یہ تھا وہ دور، اب وہ تو نہیں ہے. اب آپ ایٹمی پاور ہیں. نہیں خالد صاحب آپ دیکھیں کہ کرامتی آئے اور انہوں نے عین جو ہے موسم حج میں مکہ پہ دھاوا بولا، وہاں پہ حاجیوں کا قتل عام کیا، قبضہ کیا جو ہے نا مسجد حرام کے اوپر، اور حجر اسود کو اکھاڑ کے لے گئے. اور آپ بعد میں اپیلیں کر رہے تھے ان سے کہ جی ہمیں حجر اسود واپس کر دو. تو یہ بھی ہم نے دور دیکھا ہے یہ اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے، آج مطلب جو ہو رہا ہے غزہ کے لیے اس کے اوپر دل ظاہر ہے خون کے آنسور ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ جناب آخری حد ہو گئی ہے، یہاں سے تو آپ واپسی کی کوئی جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سے پہلے جو ہے نا کئی دفعہ تو ہم نے بہت ساری دفعہ جو ہے نا وہ دوبارہ ابھرے ہیں، اور اس کے انشاءاللہ راستے جو ہے نا نکلیں گے. دیکھیں وہ بات وہی چل پڑی. میں بتاؤں کہ ہمارے پڑوس کا بھی ریسنٹ واقعہ ہے، امریکہ کا یلغار آئی، ٹھیک ہے. تو اب جذباتی بات کیا ہو سکتی تھی؟ سب مر جاؤ، اقتدار نہیں چھوڑو. تو ملا عمر نے یہ فیصلہ تو نہیں کیا، انہوں نے کابل چھوڑا، پہاڑوں پہ چلے گئے، جان بچائی. تو جان بچائی تو 20 سالوں کے بعد جا کے امریکہ کو نکالا نا. ہاں، لڑائی جذباتی باتیں نہیں ہوتی، مطلب جذبہ درکار ہوتا ہے لڑنے کے لیے، اسٹریٹجی جذبات سے نہیں بنتی. اور اس عرصے میں 1.5 ملین جو ہے افغانی مارے گئے، شہید ہوئے. اچھا، بلکہ وہ خون 100,000 انجم سے جو سیر ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پلان ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. اچھا، اس دور میں مطلب مجھے صحیح میں پتہ نہیں اس کو کوٹ کر سکوں، جب کچھ لوگوں نے انیشیٹ کیا تھا پاکستان سے، تو مولا عمر نے کہا تھا کہ ہم خود اپنی جان بچا لیں. جب وہ خاص طور پہ واپس جا رہے تھے، ہم ریٹریٹ یار انہوں نے ان کو بھی صوفی محمد لوگوں کو بھی کہا تھا اپنا ہے، ہم اپنے کو سنبھالیں کہ تمہیں سنبھالیں. لیکن ہمارا جوش جیسے ابھی کہتے ہیں ادھر چلیں، غزہ چلیں، آپ کدھر بیٹھے ہیں. اور اس مرحلے میں بہت سے لوگ مطلب ضائع ہوئے ہیں اس معاملے میں. آج صبح بھی ایک بندہ مجھ سے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ گئے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جو آپ نے نقشہ ہی نہیں دیا جانے کا، مطلب کون سا روٹ پکڑ کے چل رہے ہیں. خالد صاحب ایک آخری بات میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جہاں آپ کی ہوتی ہے. صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس کے بعد جو عیسائی یلغار آئی وہاں سے صلیبیوں کی، تو رچرڈ جو ہے وہ برطانوی بادشاہ جو تھا اس کو کمانڈ کر رہا تھا، تو انہوں نے محاصرہ کیا اکا ایک بندرگاہ ہے جو آج کل اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ ہے یہاں پہ، اور اس شہر کو انہوں نے محاصرہ کر لیا. اور یہ محاصرہ کئی مہینے چلا، اور پھر جو ہے صلاح الدین ایوبی کی فوجیں وہاں پہ موجود تھیں اس سے فاصلے کے اوپر. انہوں نے بار بار کوشش کی کہ وہ اٹیک کر کے اس کے اوپر جو ہے نا اس سے محاصرے کو ختم کروا سکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہاں تک کہ وہ لوگ پھر اندر مجبور ہو گئے، ایک وقت میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پورے کے پورے شہر کو قتل کر دیا گیا. وہاں پہ کسی زیرو کو زندہ نہیں چھوڑا صلیبیوں نے وہاں پہ، اور یہ ان فوجوں کے سامنے ہوا. اب مطلب یہ ہے کہ اس کو اب صلاح الدین ایوبی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو شخصیت ہے، آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا صرف اس لیے جو ہے نا وہ نہیں، وہ جا کے ٹکراتے سارے ختم ہو جاتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا. لیکن یہ ہونے دیا گیا، آپ نہیں کر سکتے کچھ، آپ کی بے بسی ہوتی ہے. میں اور بات کرتا ہوں جی، یہ جب یہ رنگیلا شاہ آیا تو کون تھا اس وقت ہندوستان میں بہت بڑا عالم؟ دہلی میں قتل عام ہوا، جی، تو شاہ ولی اللہ نہیں لڑنے گئے نا.
तो शाह वलीउल्लाह वो करके गए कि जिसने फिर एक तीसरी नस्ल में जहाद खड़ा कर दिया। तो अब एक तरीका होता है ये, मतलब जिस तरह जंग जनानियां दी खेड़ नहीं होती ना, तो इसी तरह जंग जो है ना जज्बाती तरीक़ों से भी नहीं लड़ी जाती। नहीं, अगला तैयार होता है, वो आपको छेड़ता है, गुस्सा दिलाता है, और आपके रिएक्शन को उसने पहले कैलकुलेट करके रखा होता है और पूरी तैयारी करके बैठा होता है, आओ, और वो आपको बाहों में लेने के लिए, हड्डियाँ तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। रिएक्ट नहीं करना होता जंग में, अपनी स्ट्रेटजी से जाना होता है। रिएक्शन का मतलब तो फंसना है। बिल्कुल सही है जनाब खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेहताब अज़ीज़ आप भाई, आपका भी शुक्रिया कि एक सैर हासिल गुफ्तगू की और कुछ ऐसे पैटर्न्स भी छोड़ गए जिस पे बाकी हमारे नाजरीन भी सोचेंगे, और इंशाल्लाह हम भी इस पे अपनी तैयारी करके अगले प्रोग्राम में इसको आगे बढ़ाएंगे। और नतीजे तक पहुंचना और एक वाज़ेह लाए अमल देना ये भी बहुत ज़रूरी है, और वक्त की अहम ज़रूरत भी है। तो नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम में। इस हवाले से कोई फ़ीडबैक हो, आपके जहनों में कोई क्वेश्चन हो, और आज की ये जो लास्ट डिस्कशन हुई इस हवाले से आपके जहनों में कोई ऐसे चीज़ें हों जो आप समझ ना पा रहे हों, तो आप ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हम उनको भी शामिल करेंगे और उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे खालिद साहब को, मेहताब अज़ीज़ भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।